مسجد وزیر خان کے ایک مینار پہ مورا طوائف نے اور رنجیت سنگھ نے رات گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مسجد وزیر خان لاہور میں واقع اور لاہور کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے۔ یہ بادشاہی مسجد سے پہلے کی مسجد ہے۔ اس مسجد کو بنانے کا شرف حاصل ہوتا ہے حضرت شیخ علم الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ چنوٹ میں پیدا ہوئے، ان کا پورا خاندان طب سے منسوب تھا۔ جب یہ جوان ہوتے ہیں تو آگرہ میں آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے طب میں خوب جھنڈے گاڑتے ہیں۔ ان کو معلوم پڑتا ہے کہ جو وقت کا بادشاہ جہانگیر ہے، اس کی لاڈلی ملکہ نور جہاں انتہائی علیل ہے۔ بہت سے طبیبوں نے کوشش کی، سب ناکام۔ بادشاہ بڑا غمزدہ تھا۔ اب شیخ علم الدین انصاری بھی پہنچتے ہیں اور ملکہ کا علاج شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دی، شیخ علم الدین انصاری رحمۃ اللہ نے دعا دی اور ملکہ صحت یاب ہو گئی۔ جب ملکہ صحت یاب ہوئی تو بادشاہ انتہائی خوش ہوا، اور جب بادشاہ خوش ہوتے ہیں تو خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت سے تحفے تحائف سے شیخ علم الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا۔ اب بادشاہ کا تو انتقال ہو گیا، حکومت آ گئی جہانگیر کی۔ اب جب حکومت آ گئی شاہجہاں کی، جب شاہجہاں کی حکومت آئی ہے تو شاہجہاں نے انہوں نے گورنر بنا دیا پنجاب کا۔ گورنر بنتے ہی شیخ علم الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو بڑے کام کیے۔ ایک شہر آباد کیا جس کا نام رکھا وزیر آباد، اور ایک مسجد تعمیر کی جو اپنے نام سے منسوب کی، اس کا نام رکھا وزیر خان۔ یہ مسجد انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کے 5 محراب ہیں اور ہر محراب میں کل لکھا ہوا ہے، چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے، اور جو اس وقت کے پھول بوٹے تھے ان کی تصویریں آویزاں ہیں نقش و نگاری میں۔ اور اس مسجد کے 2 صحن ہیں، ایک صحن عام ہے اور ایک صحن خاص ہے۔ جو صحن عام ہے، جب مسجد تعمیر شروع کی تو اس صحن میں ایک مزار موجود تھا۔ اب مزار کو نہ تو شہید کیا گیا نہ مسمار کیا گیا، مزار کو جوں کا توں رکھا گیا، اور مزار کیونکہ نیچے تھا، مسجد تھوڑی اونچی بنائی تھی تو مزار کے اوپر لینٹر ڈال کے ایک اور اوپر مزار بنا دیا اور اصل مزار کو نیچے رہنے دیا۔ وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ مزار سمجھے کہ تہہ خانے میں چلا گیا۔ مزار تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے، اور مزار بڑا مشہور مزار ہے۔ یہ آج سے 700 سال پہلے کا مزار ہے، اور مسجد کی تاریخ آج سے 400 سال پہلے کی ہے۔ وقت گزرتا رہا، اب وہاں پہ جو مسجد ہے اس کے ہیں 4 مینار۔ انہی میں سے ایک مینار ہے جس کو ناپاک کیا تھا مورا طوائف نے اور رنجیت سنگھ نے۔ جب رنجیت سنگھ ایک بار امرتسر کے ہی گاؤں میں مجرا سننے جاتا ہے، جب مجرا سنتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک جوان نازک سی خوبصورت سی بھرے ہوئے جسم کی مالک لڑکی تھی جس کا نام تھا مورا۔ اس کو دل دے بیٹھا۔ اب ان کا پیار پروان چڑھ رہا ہے۔ مورا ان کو ملنے ساتھ سے گاؤں تھا وہاں پہ آتی تھی، اور جہاں سے گزر کے آتی تھی وہاں سے دریا کا پانی گزرتا تھا۔ ایک دن رنجیت سنگھ اپنی مشوقہ سے کہتا ہے کہ مجھ کو تمہارا رقص دیکھنا ہے۔ مورا کہتی ہے یہ تو مجھ ممکن نہیں ہے۔ رنجیت سنگھ کہتا ہے وجہ؟ کہتی ہے کہ میں سردی کا موسم ہے، جب ٹھنڈے پاؤں کے جو نہر کا پانی گزر کے آتی ہوں دریا کے پانی سے تو میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں رقص کر سکوں۔ رنجیت سنگھ کو بڑا تعجب ہوا کہ میری جو معشوقہ اس پہ میں دل ہار بیٹھا ہوں اس کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے اسی وقت حکم دیا، اور بتانے والے بتاتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 24 یا 48 گھنٹے کے اندر پل تعمیر ہو گیا۔ وہ پل آج بھی موجود ہے۔ لاہور سے امرتسر جائیں تو راستے میں سیدھے ہاتھ پہ پل موجود ہے، اور پل کو اس وقت لوگ کہتے تھے، مشہور تھا کنجری کا پل۔ بعد میں شاید نام تبدیل ہو گیا ہوگا۔ اب رنجیت سنگھ اس وقت سے رنجیت سنگھ تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ جب بنا مہاراجہ رنجیت سنگھ تو لاہور آ گیا، اور اس کی جو معشوقہ تھی وہ بھی لاہور آ گئی۔ لاہور آنے کے بعد جو مشہور و معروف بازار ہے لاہور کا، وہاں پہ یہ رہنا شروع کر دیا، اور یہ آ کے بادشاہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ادھر اس کی جو معشوقہ تھی مورا، اس نے جسم فروشی شروع کر دی، لیکن راجہ رنجیت سنگھ کے پیار میں ذرا کمی نہ آئی، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ سکھوں میں ایک ہوتا ہے مذہب خالصہ۔ جب خالصہ کو معلوم پڑا کہ جو راجہ رنجیت سنگھ ہے ایک طوائف سے شادی کرنا چاہتا ہے جو جسم فروشی کا کام کرتی ہے اور ہے بھی مسلمان، ان کو بڑا غصہ آیا۔ ان لوگوں نے راجہ رنجیت سنگھ کو سزا سنائی 100 کوڑوں کی، اور 1 کوڑا مار کے ختم کر دی سزا
کیونکہ راجہ اس وقت رنجیت سنگھ اس وقت راجہ تھا، لیکن راجہ رنجیت سنگھ کے پیار میں ذرا کمی نہ آئی۔ اس کے بعد میں انہوں نے جو مورا تھی اس کے نام کا سکہ، مورا کے نام کا سکہ بنایا جو پیسے ہوتے ہیں، اور مورا کو لے کر ایک بار یہ پہنچتے ہیں مجی وزیر خان میں۔ مجی وزیر خان کے کسی ایک مینار پہ جا کے انہوں نے ناپاک کام کیا، مورا کے ساتھ رات گزاری، سہاگ رات منائی۔ کیونکہ مورا مسلمان تھی، مورا اس سے پہلے 1000 بار یہ گناہ کر چکی ہوگی، اس دن اس کے دل میں گناہ کے جو پشماندہ ہو گئی، کہتی میں اپنا کفارہ ادا کروں گی کہ میں چاہے مسلمان کیسی بھی ہوں، مسلمان تو ہوں نا، مجی میں یہ ناپاک کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی، گناہ کو کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے اسی لاہور شہر میں ایک مسجد تعمیر کرائی اپنے نام سے، جس کا نام رکھا، آج کل وہ مشہور ہے مورا والی مسجد کے نام سے۔ جو مسجد تعمیر ہوئی تو لوگ اس کو کہتے ہیں کنجری کی مسجد، اور کوئی بھی اس میں نماز پڑھنے نہ جاتا، کوئی داخل نہ ہوتا اس میں۔ وقت گزرتا رہا، کبھی اس کو طوائف کی مسجد کرتے کرتے آج اس کا نام ہے مورا والی مسجد، اس میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے۔ لیکن مورا نے اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ توبہ کر لی کسی بھی ایسے کام سے، اور اس سے جو مسجد ہے اس کے صحن میں نا، مسجد سے باہر جا کے ایک کنواں ہے، جس کنویں سے پانی سراب ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ جو مسجد میں لوگ وضو کرتے تھے وہاں پہ ایک حوض بنا ہوا ہے، حوض میں پانی جاتا، سب لوگ اس حوض سے وضو کرتے۔ حوض تو آج بھی موجود ہے، لیکن وہاں پہ نل لگ گئے ہیں، اور کنواں بھی سوکھ گیا، حوض بھی سوکھ گیا۔ اور ایک اس سے اور واقعہ منسوب ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں حکومت میں کسی وزیر نے جو قادیانیوں کا قانون بنا تھا اس میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، تو بہت سے ائمہ کرام، علماء کرام وہاں پہ جمع ہوتے ہیں مجی وزیر خان میں، اور لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ انہوں کا جب لوگوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا، حکومت پہ پتھراؤ کیا پولیس پہ، تو پولیس نے آگے سے گولیاں چلائی، جس سے تاریخ میں لکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ مجی وزیر خان سے بہت سے ایسے واقعات منسوب ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اور ہمارے الفاظ کے چناؤ میں یا کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، جو ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں، لیکن کوشش کی ہے آپ کے سامنے۔ اور دوسرا ہمارے ایک بہت اچھے سبسکرائبر ہیں راؤ یاسین فرام لاہور، ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ہماری ہر ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں۔ ہم لاہور میں تھے، ہمارے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، اگر آپ کا نمبر ہوتا تو لازمی آپ سے رابطہ کرتے، آپ سے ملنے کی کوشش کرتے۔ اگر آپ کا جو نمبر ہے وہ ہم کو سینڈ کریں میسیج میں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا، ہم آپ سے باقاعدہ فون پہ آپ سے شکریہ ادا کریں گے۔ اس کہانی کے بارے میں یہ سچا واقعہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کا ہم انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔